راولپنڈی کی 6 تحصیلوں میں ٹیکسلا کی تحصیل سب سے بڑی تحصیل ہے۔ جتنی بڑی تحصیل اتنے ہی زیادہ مسائل سے دوچار۔ ٹیکسلا کچہری میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ الطاف حسین ایڈوکیٹ سے ہم ملاقات کریں گے اور ان سے کچہری کے مسائل اور انصاف کے حصول کے لیے وکلاء کا کردار کیا ہے اور کیا وجہ ہے عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور تمام مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہے اور جو نظر سے اوجل ہے، سب کا مالک، سب کا خالق ایک ہی ہے، واحدہ لا شریک اللہ پاک۔ کروڑوں اربوں اور کھربوں درود و سلام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ہم امتی ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ٹیکسلا کچہری کے اندر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھرتے ہوئے درخشندہ ستارے۔ وکالت میں اساتذہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اب یہ فوجداری مقدموں پر عبور رکھتے ہیں۔ ہم ان سے ان کے متعلق بھی سوال کریں گے اور انصاف پر معمور تقاضوں کو کیسے پورا کیا جا رہا ہے، مقدمات کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم ان کی زبانی ان سے سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے کرائم بیٹ میں نور الامین صاحب اور ندیم صاحب موجود ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن میں چیمبر نمبر 9 فاطمہ جناح بلاک تشریف لائے۔ ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور انہوں نے میرے آفس آ کر مجھے جو خوشی دی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے پوچھا اپنا، میں تھوڑا انٹروڈکشن کراتا چلوں۔ الطاف حسین، میں ضلع اٹک سے میرا تعلق ہے، میری پیدائش تحصیل حسن ابدال سے، اور والد صاحب میرے آرمی ریٹائر ہیں اور آخری پوسٹنگ پی یو ایف میں، یہاں پہ ایف اے یو میں، یہاں سے ریٹائرمنٹ جب ہوئی تو یہیں پہ مکان لیا اور یہیں پہ ہم سیٹلڈ ہو گئے اور تمام تعلیم اور پھر رہن سہن تمام یہیں پہ ہم شفٹ ہو گئے۔ یعنی ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحصیل ٹیکسلا سے ہماری جم پل، رہائش، تعلیم، تربیت سب یہیں پہ ہوئی ہے۔ تمام تعلیم جو ہے میٹرک، انٹر، گریجویشن، ایل ایل بی، تمام واقعات سے میں نے تعلیم حاصل کی اور لا، میں نے جو لا کی تعلیم ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور، یہاں سے حاصل کی اور اب جناب کے سامنے موجود ہوں اور اب موجودہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا لائسنس میرے پاس موجود ہے۔ ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن میں وکلاء کے 2 گروپ ہیں اور ان 2 گروپ کے اندر الیکشن کنٹیسٹ ہوتے ہیں۔ میرا جو تعلق ہے ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن کے پروفیشنل لائر فورم سے تعلق ہے، دوسرا گروپ جو ہے پروگریسو لائر فورم۔ میرا تعلق پروفیشنل لائر فورم سے ہے اور مجھے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ میں خود الیکشن میں نہیں آیا، مجھے پروفیشنل لائر فورم کی تمام جو کور کمیٹی ہے ان کا اجلاس ہوا اور انہوں نے مجھے میری غیر موجودگی میں میرا چناؤ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹیکسلا بار کی جو کابینہ ایگزیکٹو جو باڈی ہے، اس میں بطور سیکرٹری لائبریری الطاف حسین ایڈوکیٹ کو یہاں پر آنا چاہیے اور الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے۔ ایسے ینگ مین انرجیٹک، ان کا ایک اس نے ظن تھا کہ ایک قابل اور ایسی شخصیت آنی چاہیے۔ تو مجھے جب انہوں نے بلایا اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ کو اس عہدے کے لیے ہمارے گروپ نے فائنل کیا ہے، تو میں نے کہا کہ الحمدللہ جو وکالت کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کام کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کیسز ریگولر بیسس پہ لگے ہوتے ہیں، ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وکلاء کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے، عوام کے لیے بھی ہم خدمت کر رہے ہیں، ایک وکلاء کی بار ایسوسی ایشن بنی ہے، ان کے لیے بھی ایک جذبہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، اس میں آ کے ہم وکلاء کے لیے بھی ہم ان کے بھی جو فلاح بہبود کے کام کرنے چاہیے، آنا چاہیے۔ اور میں نے اپنے تمام اپنے دوستوں کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے پر میں نے آمین کی اور میں اپنے آپ کو بطور لائبریری سیکرٹری ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن اپنے آپ کو میں نے پیش کیا ہے۔ اچھا سوال ہے، جو انصاف کے جو تقاضے ہیں، اب ہمارے ملک پاکستان میں انصاف عوام الناس میں ایک بڑا مشہور یہ ہو چکا ہے کہ انصاف بہت مہنگا ہو چکا ہے اور بہت دیر پا ہو چکا ہے کہ بعض اوقات ایسا آپ کو سننے میں آیا ہوگا کہ جو دادا نانا وہ کیس دائر کرتے ہیں، پوتے نواسے وہ فیصلے سن رہے ہوتے ہیں اور پھر اپیلوں کا مرحلہ وہ پھر آگے نکل جاتا ہے۔
تو ہمیں جو قانون تو موجود ہے ہمارے ملک میں، تمام ہر انصاف کے تقاضے اگر دیکھے جائیں، قانون کی جو پیچیدگیاں ہیں، ایک تو قانون کی جو پیچیدگیاں جو آ رہی ہیں، جو قانون کے جو مسائل ہیں، یہ ہمارے جو قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں بنتا ہے. اب یہاں پر پھر ہمارا عوام الناس کا یہ ایک فریضہ ہے کہ جو ہم اپنے امیدوار ایم این ایز کے، سینیٹر، ایم پی ایس، یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں اور وہ جو ہمارے ووٹوں سے جو اسمبلیوں میں آتے ہیں، قانون سازی انہوں نے کر دی ہوتی ہے. اور جو ہم پڑھ لکھا طبقہ جب ہم اچھی قیادت کو ووٹ دیں گے اور اچھے لوگ جب اسمبلیوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اچھی قانون سازی ہوگی، اچھے قانون جو ہیں وہ معاشرے میں ابھر کے آئیں گے اور پورے ملک میں اچھا قانون کا بول بالا ہوگا. تمام پیچیدگیاں ختم وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود قانون سے واقفیت رکھتے ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، تھوڑے سمجھدار ہوں گے. اب ہمارے ملک میں قانون تو موجود ہے، اب عمل درآمد نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ اس قانون کو پورے ملک میں کس طریقے سے عمل درآمد کرایا جائے. ہمارے لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، باقی دیگر ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. اب اگر تمام اپنی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اگر ایسا طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی انصاف تک پہنچتے ہوئے بہت ہمارا جو ہے اچھا ثابت ہو سکتی ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ عالمی جو ریٹنگ آپ آئی ہے تمام دنیا میں جتنی بھی عدالتیں ہیں، 128 عدالتیں ہیں تقریباً، تو سب سے جو ہے نا وہ بری کنڈیشن ہماری ہے کہ ہم 126ویں نمبر پہ ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ انصاف کے حوالے سے اتنا برا امیج پوری دنیا میں ہمارا ہے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہم وکلاء برادری ہے، ہمیں بھی یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی کلائنٹس آ جاتے ہیں، ہم ان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کتنی ہم اس میں اپنی جدوجہد، اپنی محنت، اپنی کوشش، ہم اپنا جو فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں. اگر تو وکلاء صاحبان بھی اچھے طریقے سے اور اچھا فریضہ ادا کریں تو بہت سارے معاملات. اب وکیل نے انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، یہ ذریعہ ہوتے ہیں. فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے. ایک کلائنٹ آ جاتا آپ کے پاس، فیصلہ اب آپ نے نہیں کرنا، وکیل نے نہیں کرنا، لیکن آپ اچھا انصاف اور فوری انصاف اگر اچھی پروسیڈنگ تیار کریں گے، لا تک اچھی آپ کی گرپ ہوگی اور اچھا مشورہ دے کر آپ ایک سیکوینس کے ساتھ جب آپ چلیں گے کورٹ میں تو جج صاحب کو بھی آسانی ہوگی انصاف فراہمی کرتے ہوئے. تو ایک وکیل کا بہت اچھا رول اس میں ہو سکتا ہے. اگر وہ اچھا رول پلے کرے تو انصاف تک پہنچنے میں بہت ہی ضرورت فراہم کی جا سکتی ہے. معاشرے میں پولیس کا انصاف دلانے میں کتنا رول ہے؟ پولیس کلچر کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ موجودہ صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں تو عام معاشرے میں اب کریمنل کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور کریمنل کیسز میں بھی اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک تقریباً 70% جھوٹے مقدمات درج ہو رہے ہیں تھانوں میں. اب ہمارے ملک کا اب یہ المیہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی سیاست ہے ان تمام اس سیاست کو تھانہ کچہری تک کی سیاست تک لے آئے ہیں، اور تمام پولیس تھانہ چوکی کچہری میں ٹوٹل سیاست چل رہی ہے. اور جو بھی پیسے والے لوگ ہیں، اثر رسوخ والے لوگ ہیں، تعلق واسطے والے لوگ ہیں، وہ پولیس کو انلیگل ڈیمانڈز ان کی پوری کرنے پر اور اپنا وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور غریب اور بے گناہ لوگوں پر جھوٹے مقدمات میں ان کو ملوث کر دیتے ہیں اور اپنی دشمنیاں، اپنے جو مفادات ان کی خاطر بے گناہ پرچے درج کر دیتے ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ اڈیالہ جے راولپنڈی کا اگر آپ وزٹ کریں، کیونکہ میں ممبر جے ریفارم کمیٹی کا پنجاب بار کونسل کی طرف سے ممبر بھی ہوں میں جے ریفارم کمیٹی کا، تو اس میں اگر آپ جیل کا وزٹ کریں آپ دیکھیں گے 80% بے گناہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور جن کا پیچھے چلنے والا کوئی نہیں ہے. غریب لوگ ہیں، کوئی وکیل کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیروی کوئی کر نہیں رہا اور بیچارے جیلوں میں گل ساڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. میری تو اپنی یہ ذاتی کوشش ہوتی ہے کہ میں غریبوں کے ساتھ چلوں، ان کو مظلوموں کے ساتھ حق سچ انصاف کا بول بالا ہو، اور ان لوگوں کا خاص کر جن کا کوئی پیچھے چلنے والا نہیں ہے، پیروی والا نہیں ہے، کیس لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اگر ہم سوچ یہ پازیٹیو مثبت رکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے چلنا ہے اور ان کو انصاف فراہم کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت سارے مقدمات جو جھوٹے درج کر دیتی ہے پولیس، تو وہ مقدمات پھر عدالتوں میں جب آتے ہیں تو ججز جب میرٹ میں فیصلے کرتے ہیں تو وہ پھر بری ہو جاتے ہیں تمام جو بے گناہ لوگ اور باضابطہ طور پر. لیکن چونکہ اب انصاف کا معاملہ اتنا طول لمبا ہو جاتا ہے، انصاف ملتے ملتے اب ایک بے گناہ ایف آئی آر ہوئی، 4-5 سال گزر گئے اور 4-5 سال بعد ایک جج صاحب کا فیصلہ آتا ہے کہ یہ بے گناہ سے بری کر دیا جائے.
اب وہ بری تو ہو گیا, انصاف مل گیا. اب 5 سال جو وہ جیل میں رہا, یا جو 5 سال اس کے اخراجات ہوئے, اب اس کا کون کیا لایا عمل, کیا گورنمنٹ, کیا ہمارے حکومت نے کیا سوچا کہ اس 5 سال کا اسے کیا ریلیف دیا جائے گا. اگر وہ گورنمنٹ ملازمت کر رہا تھا تو 5 سال اس کی ملازمت بھی چلی گئی, بچے چھوٹے تھے, بیوی بچے, اگر ایک ہی ڈپینڈ ان سب پہ کر رہا تھا یہی بندہ, اگر یہ جیل چلا گیا, پیچھے کے معاملات کیا ہوئے. تو اس طرح بہت ساری پیچیدگیاں کہ جن کو اصلاح کی ضرورت ہے, قانون سازی کی ضرورت ہے, اور اچھے لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ قانون سازی اور یہ بہت ساری پیچیدگیاں ہمارا مسئلے حل نکل آئے گا. کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے قانون نہیں بنا سکے؟ قانون ہر دور میں وقت کی ضرورت ہوتی ہے, تبدیلی بھی, امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں قانون میں, کیونکہ معاشرہ جب تبدیل ہوتا ہے, بہت ساری سوسائٹی میں بدلاؤ آتے ہیں, تو قانون بھی اس کے مطابق بدلاؤ آنا چاہیے, نئے نئے قانون بننے چاہیے, تاکہ مین مقصد قانون ہے عوام کو ریلیف, عوام کو فائدہ اور جلد انصاف اور فوری انصاف جو ہے. یہ قانون کا مین پرپس یہ ہے کہ تاکہ جو ظالم ہے اس کے ظلم سے بچا جا سکے اور مظلوم ہے اس کو انصاف مل سکے. یہ قانون کا مین پرپس ہوتا ہے. قانون بدلنے چاہیے, اور قانون کا میں نے آپ کو بتایا کہ قانون سازی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, اور اچھے لوگ وہاں پر آئیں تو یہ تمام جو معاشرے کو سمجھنے والے لوگ ہیں, جو نیچے فیلڈ سے آنے والے لوگ ہیں, یہ لینڈ لارڈ کا کام نہیں ہے, جو یہ بزنس طبقہ ہے ان کا یہ کام نہیں ہے. ان سے اگر آپ پوچھیں کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی قیمت کیا ہے, پیٹرول کی قیمت کیا ہے, آلو پیاز کی, وہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکیں گے. ان کے ملازم ہیں, وہی آگے لین دین پورے معاملات زندگی کا ان کا سلسلہ انہیں پہ چل رہا ہوتا ہے, ان کو ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں ہے. جب نچلا طبقہ جب اوپر آئے گا, سارا فیلڈ والا بندہ, جب معاشرے کو جو فیس کرنے والا بندہ, تو وہ قانون کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتا ہے, وہاں قرارداد پیش کر سکتا ہے, بل لا سکتا ہے, ان پہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے. پھر اکثریت رائے سے وہاں پر پارلیمنٹ سے جب قانون سازی ہوگی تو وہ قانون سازی عوام کو سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. قانون تبدیل ہونے چاہیے. آپ نے شرعی حوالے سے بات کی تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, اور جو اسلام کے قوانین ہیں اس میں تو کبھی امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی, وہ فائنل ہے. قیامت تک کا تمام لایا عمل جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں. اور ایک وکیل کو کیسا ہونا چاہیے, وکیل کو میں آپ کو یہ بتاؤں ایسا ہونا چاہیے کہ اسے دین کے معاملات بھی اسے پتہ ہونے چاہیے, دنیا کے معاملات بھی پتہ ہونے چاہیے. اب جب اسے دینی معاملات, دینی علم نہیں ہوگا تو دنیاوی حوالے سے لوگوں کو کیا انصاف فراہم کرے گا؟ ہر فیصلے میں, ہر ڈسکشن میں, ہر مشورے میں جب تک آپ کو دین کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ ان کو کیا انصاف مہیا کریں گے؟ تو اس لیے ہر وکیل کو اسلام کے تمام جو قانون ہے, ضابطہ حیات ہے, وہ پتہ ہونے چاہیے. ججز ہیں ان کو اسلام کا پتہ ہونا چاہیے. اور عوام الناس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اگر وہ اسلام سے واقفیت رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ان کا عدالتوں تک پہنچے گے ہی نہیں. اگر تو وہ دین کو سمجھنے والے ہوئے, اسلام کو سمجھنے والے ہوئے, تو بہت سارے معاملات آؤٹ آف کورٹ ہی سالو حل ہو جاتے ہیں. رضنامے, جرگے, صبر برداشت آ جاتا ہے جو دین پر چلنے والا ہے. تو بہت اسلام کو سیکھنا اس ٹائم انتہائی ضرورت ہے, عوام کو بھی, وکلاء کو بھی, اور ججز کو بھی. دین سے دوری ہمارے دنیا کے مسائل کی یہ ایک وجہ ہے. ججوں کے تبادلوں سے مقدموں پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی بہتر پالیسی کونسل, بار کونسل یا جوڈیشل کونسل کی طرف سے کوئی ہے؟ اگر ہے تو وہ بھی بتائیں, اگر نہیں تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے آگے چلنا چاہیے؟ یہ آپ نے درست فرمایا کہ جب ججز جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو جب ٹائم پیریڈ ان کا ایک بیان کر دیا گیا. پنجاب جوڈیشل جو ان کا ایک فورم ہے, یہاں پر سول ججز کا جو ایک ٹائم پیریڈ بتایا گیا کہ کہیں بھی کسی بھی ضلع میں 3 سال تک ایک سول جج کی پوسٹنگ ہونی چاہیے, اور 3 سال کا ٹائم گزرے تو اسے کسی اور ضلع میں ٹرانسفر کر دیا جائے. اور ایڈیشنل سیشن ججز کے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ منیمم 2 سال جو میرے نالے کے مطابق ہے. تو اس کے بعد ٹرانسفر, یہ ایک پالیسی تو موجود ہے. اب یہ بات بھی ہے, درست ہے کہ جب بہت سارے مقدمات ججز سن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پورا ٹرائل وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, پلینٹف, ڈیفینڈنٹ, پھر ایویڈنس, شاہدوں کا مرحلہ وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, پارٹیز کو ڈائریکٹ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جو تاثرات ہیں, ان کا جو کورٹ کے جو اپیرنس, وہاں پہ جو معاملات جو فیس ٹو فیس وہ جو فیس کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں تو کورٹ میں ان کے بیہیویئر سے بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو جب ایک جج پورا ٹرائل دیکھتا ہے, پلینٹف کی ایویڈنس آتی ہے, ڈیفینڈنٹ کی آتی ہے, وٹنسز ریکارڈ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جب فیصلے سے مہینہ 2 پہلے اگر جج کی ٹرانسفر ہو جائے گی, نئے جج صاحب آئیں گے, اب انہیں وہ والا سارا جو موقع کے جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ تو فیس انہوں نے نہیں کی ہوتی ہیں. ضرور فیصلوں پہ بھی کمی بیشی آ سکتی ہے اس حوالے سے. ایک جج جو
ٹاپ ٹو باٹم جو کیس ہوتا ہے وہ اس اچھا فیصلے تک وہ پہنچ سکتا ہے. تو ویسے تو فائلز دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. انصاف کا یہی عمل ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ فائل پڑھ کے فیصلہ کیا جائے. چہروں کو نہ دیکھا جائے, وکیل حضرات کو نہ دیکھا جائے, سفارش کو نہ دیکھا جائے, یا کوئی اپنی جسمانی کوئی تسکین کی خاطر فیصلے نہ کیے جائیں. تو میرٹ پہ فیصلے ہوں تو اسے مظلوم جو ہے ان تک, ان کے دہلیز تک انصاف پہنچ سکتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوور کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آتا ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. جب وہ چیلنج ہوتا ہے تو وہاں سے وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں وہ بے گناہ ہیں, لیکن لوور ٹرائل کرتے ہوئے وہ انہیں سزا دی جاتی ہے. یہ کس حد تک بہتر پالیسی اس میں آ سکتی ہے؟ کسی بھی جج کے پاس جو مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں, جب ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے, نئے جج صاحب جب پوسٹ ہو کے اس سیٹ پہ آتے ہیں, تو سابقہ جج کے جتنے بھی مقدمات اس کورٹ کے زیر سماعت ہوتی ہیں, وہ جج صاحب نئے جج صاحب کو ہینڈنگ ٹیکنگ دے کے نئے جج صاحب جو ہیں وہ ان تمام کو اسی جگہ سے آگے فردر جو ہے وہ پروسیڈ کرتے ہیں, اور اس سے آگے جو فردر جو بھی پروسیڈنگ کورٹ کی ہوتی ہے اسے مینٹین کرتے ہیں. تو جو مقدمات چاہے انیشیل اسٹیج پہ ہیں, مڈ اسٹیج پہ ہیں یا فائنل اسٹیج پہ ہیں, اسی سے آگے پروسیڈر کو آگے جو فارورڈ کیا جاتا ہے اور وہاں پر پروسیڈنگ کو عمل درآمد کر کے جج صاحبان فیصلے تک پہنچتے ہیں. آپ نے بتایا کہ جو نجی ٹرائل کورٹس کے فیصلے ہیں ان کے اوپر اپیل ہو جاتی ہے, وہاں سے بری ہو جاتے ہیں. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ درست بھی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر ایک سول جج ہے, ایک دن میں اگر ان کے پاس 250 کیسز زیر سماعت ہیں, اب ان کے فیصلے بھی اس ایک جج نے کرنے ہوتے ہیں. اگر ایک دن میں فرض کریں 5-6 فائنل آرگومنٹس ہو گئے, اب جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, 6 فائلیں ہیں, اب ایک فائل وہ اوپن کریں گے, تمام فائل پڑھیں گے, تمام وٹنسز ریکارڈ ہوئے ہوتے ہیں, تمام ایویڈنس کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں, وہ فائل کلوز کی, دوسری فائل لی, نئے گراؤنڈز, نئی پارٹیز, نئے ان کے تنازعات, اور وہ فائل سے شروع سے جج صاحب پڑھتے ہیں, پھر فیصلہ کرتے ہیں. اب ایک دن میں جب اتنے مقدمات میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ضرور کمی پیشی جج صاحب سے بھی ہو جاتی ہے. ایک ہی فیصلہ کرنا ہو تو وہ تو جج صاحب صحیح پڑھ کے صحیح اسے کسی فائنلٹی اختیار کر سکتا ہے, جج صاحب فیصلے تک پہنچ سکتا ہے. لیکن جب بہت سارے مقدمات میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو کمی بیشی ضرور جج صاحب وہاں سے ہو جاتی ہے. اور پھر اسی وجہ سے دوسری جو ایگریوڈ پارٹی ہوتی ہے, متاثرین, وہ اوپر ایپیلانٹ فورم پہ اس کو اپیل میں اسے چیلنج کرتے ہیں, اور وہ جج صاحب جو ہے, نیچے جج صاحب کی جو کمی بیشی ہو جاتی ہے, جو معاملات اس کو کریکٹ کر کے پھر جو آرڈر ہے وہ میرٹ پہ, وہ اوپر ایپیلانٹ فورم سے وہ میرٹ پہ فیصلے ہو جاتے ہیں. اگر ایپیلانٹ فورم سے بھی اگر انصاف نہیں ہوتا تو مزید اس کا ایپیلانٹ فورم ہے, جو کمی بیشی ہو جاتی ہے نیچے والی دونوں کورٹس کی, تو وہ اوپر والی جو کورٹس ہیں وہ اس کو بڑے ڈیپلی مائنیوٹلی دیکھ کے اور فائنل جو ہے میرٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, آخری کوشچن ہے کہ جرائم کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ معاشرے میں بتایا کہ ایک تو ہم سب کی جو عوام الناس ہیں, وکلاء ہیں, یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, ججز ہیں, ہم سب کی دین سے دوری ہے, جو جس کی وجہ سے جو کرائم بڑھ رہے ہیں معاشرے میں, بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. چوری, ڈکیتی, زنا, شراب, منشیات, لڑائی جھگڑے, قتل و غارت, طرح طرح کے جو کرائم ہیں. آپ بہتر سمجھتے ہیں, میڈیا سے اطلاع ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں کہ پوری ایک دنیا ہے کرائم کی, اور یہ دن بدن روز بروز تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے کہ اللہ معاف کر رہے, ہم سنتے تھے, اب تو والد بیٹی کے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ معاشرے میں آ رہے ہیں. بے پردگی, اور جو دین سے دور ہو رہی ہے عوام, تو گناہ بڑھ رہے ہیں, کرائم بڑھ رہے ہیں. پہلے تو ہمیں سب کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا, اور ہم سب کو مڑ کے پھر اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, دین کو سیکھنا پڑے گا, اور سیکھ کر اپنی زندگیوں پہ اس کا عمل درآمد کرانا پڑے گا. تو یہ بہت حد تک کرائم اس طریقے سے روک سکتے ہیں. دوسری یہ بات ہے, پھر ہمارے جو یہاں ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, اب جو پولیس ہے, دیگر لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور ان کو جو یہ مختلف معاملات میں پڑ جاتے ہیں, کوئی رشوت کا بول بالا ہے, پھر باقی دیگر جو ان چیزوں سے ان کا چھٹکارا کرا کے اگر یہ اپنی ڈیوٹیز اگر ٹھیک دیتے ہیں, تو پھر بھی بہت حد تک جو کرائمز ہیں معاشرے میں وہ کم ہو سکتے ہیں, کنٹرول ہو سکتے ہیں. ظالم جو ہیں ان کو پکڑ کے ان پہ مقدمات درج ہونے چاہیے, اور ان کا میرٹ پہ فیصلہ ہو کہ یہ جیلوں میں رہیں, ان کو سزائیں ہوئیں, تو اس طریقے سے بھی جو ہے کرائم کنٹرول ہو سکتا ہے. انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا اس وقت بہت مشکل ہے. اگر ہم دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے
ہم چلیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ نور الامین، کرائم بیٹ، ٹیکسلا۔